در در ٹھوکر کھائے، یہ آپ بیتی ہے جی ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی۔ اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو پاکستان کی تاریخ ہم کہتے ہیں بڑی نیوٹرل لکھی ہے، وہ اصل میں ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا۔ یعنی کہ جو یہ بک ہے اس کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جب انہوں نے پاکستان ہجرت کی، پاکستان بننے کے 5 سال بعد ان کے خاندان نے ہجرت کی، اس وقت ڈاکٹر صاحب کی عمر تقریباً 10 سال تھی یا 12 سال تھی۔ تو وہ جو ان کا ایک ہجرت کا ان کے ذہن میں نقش ہے وہ، اور دوسرا پھر وہ پاکستان آ کے اس طرح سے سیٹ نہیں ہو سکے جس طرح سے وہ ہندوستان میں سیٹ تھے۔ ان ساری چیزوں نے ان کے ذہن کے اوپر جو ہے وہ نقش چھوڑے، اور اس وجہ سے وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک اور ہی نظر سے جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ تو بہت ہی کمال کی بک ہے جی، اور اس کے پہلے پیج کے اوپر کابل اجمیری کا انہوں نے شعر لکھا ہے، بڑا زبردست شعر ہے۔ تمہیں خبر بھی ہے یارو کہ دشت غربت میں، تمہیں خبر بھی ہے یارو کہ دشت غربت میں، ہم آپ اپنا جنازہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ڈاکٹر صاحب 1952 کے اس دن سے کرتے ہیں جس دن ان کے گھر والوں نے اپنا سارا سامان وغیرہ پیک کیا اور ہندوستان میں اپنے جو دوست احباب تھے، جو رشتہ دار تھے، ان کو الوداع کہا اور پاکستان کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا۔ ان کا خاندان راجستھان کا ایک علاقہ ہے جی ٹونک، وہاں پہ جو ہے یہ آباد تھے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ جو میری سن پیدائش ہے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب بھی اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تب نا رمضان کا مہینہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے خود ہی کیلکولیشن کر کے جو ہے وہ اپنے اسکول کے فارم کے اوپر جو ہے نا وہ 21 اپریل 1941 جو ہے وہ تاریخ پیدائش درج کروا دی۔ اب یہاں پہ آپ کو حیرانی ہوگی جی کہ اسکول جانے والا بچہ تو بڑا چھوٹا ہوتا، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی تاریخ پیدائش کیسے درج کروا دی۔ اصل میں تب جو ہے وہ اتنا زیادہ اسکولنگ کا رجحان نہیں تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے جو ہے غیر روایتی تعلیم جو ہے مختلف مدرسہ سے جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کافی بڑی عمر میں جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ ریاست ٹونک جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جی کہ اس کے جو پہلے نواب تھے، نواب میر خاں تھے۔ میر خاں جو ہیں یہ ابتدائی 19 صدی کے ایک مشہور شخصیت تھے۔ انہوں نے کرائے کے سپاہیوں کو جمع کر کے ایک اچھی خاصی فوج تیار کر لی، اور ان کا کام لوٹ مار تھا۔ جو انہیں پیسے دیتا اس کے لیے لڑنے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتے۔ یہ ایک عرصے تک مرہٹوں کے ساتھ رہے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں سے کئی لڑائیاں لڑیں۔ جب کمپنی نے ایک ایک کر کے ہندوستان کی تمام طاقتوں کو شکست دے دی تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اب انگریزوں سے جنگ جاری رکھنا مشکل کام ہے۔ ادھر انگریزوں کی بھی خواہش تھی کہ جنگ کر کے کیوں پیسہ اور فوج کا نقصان کیا جائے، اس لیے دونوں میں صلح ہو گئی۔ اس کے عوض کمپنی نے راجستھان کی ایک ریاست دے دی جس کا صدر مقام ٹونک شہر تھا۔ اب یہ جو کرائے کی فوج تھی، انہوں نے اس ٹونک شہر کے مختلف حصوں کو آباد کیا۔ مثلاً ایک محلہ کالی پلٹن جو ہے وہ کہلایا۔ اسی طرح سے کچھ اور جو محلے تھے سید احمد شہید کے ساتھی جو بالا کوٹ سے آ کر آباد ہوئے تھے، اس محلے کا نام جو ہے وہ قافلہ رکھا گیا۔ اور یہاں پہ وہ ایک تاریخی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں جی کہ نواب کی فوج میں نا سید احمد شہید صاحب جو ہیں انہوں نے بالا کوٹ سے ہجرت کر کے جو ہے وہ ان کی فوج میں ملازمت اختیار کی تھی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ واپس صوبہ سرحد جو ہے وہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ یہ وہابی لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہی کے ہی پھر کچھ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ جب یہاں پہ رہ گئے تو وہ لوگ وہابی کہلائے، اور انہوں نے اپنی مسجد جو ہے نا وہ علیحدہ سے بنائی جہاں پہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے۔ شہر میں دوسری کہیں جو ہے وہ مساجد تھیں، لیکن جامع مسجد ایک ہی تھی، اور اسی طرح سے ایک عیدگاہ تھی جہاں پہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی تھی۔ ان کے دادا جو ہیں وہ پور پولیس میں جو ہے وہ ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ٹونک میں آ کر جو ہے وہ آباد ہو گئے، اور اپنی خاندانی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مغلوں کے زمانے میں یہ پشین سے ہندوستان آئے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ترین قبیلے کی ایک شاخ سے تھا۔ جب برطانیہ سرکار نے جو ہے وہ فوجیوں کی بھرتی کی تو اس میں پٹھان فوجیوں کو جو ہے ان کی مانگ زیادہ ہوئی تو ان کو بھرتی کیا گیا۔ ان کا خاندان جو ہے وہ بھی پھر برطانوی فوج میں جو ہے وہ بھرتی ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں جی کہ پھر ہمارا جو خاندان تھا وہ سرائے ترین میں آباد ہوا۔ پھر بعد میں وہ جو سلطنت یہ ریاست ٹونک تھی ان کے امیر کی جب ملازمت اختیار کی تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے یہ ٹونک میں جو ہے وہ آ کے آباد ہو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے گھرانے کی جو ہے وہ ایک روایت یہ تھی جی کہ ایک نسل جو ہے نا
وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ رہتی تھی، اس کے بعد وہ ہجرت کر جاتے تھے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے سنبل چھوڑا اور وہ ٹونک آئے، ان کے والد نے ٹونک چھوڑا اور ہجرت کر کے حیدرآباد سندھ آئے، اور ڈاکٹر صاحب نے حیدرآباد چھوڑا اور لاہور کو اپنا جو ہے وہ بسیرا بنایا۔ اب دیکھیں ان کی اولاد جو ہے وہ کہاں کہاں پہ جا کے وہ ہے زندگی گزارتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ میرے دادا جو ہیں وہ آخری عمر میں نبینا تھے، تو یہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کو کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ ان کے دادا جو ہیں وہ ان کو اپنی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ سنایا کرتے تھے۔ ٹونک کے جو امیر تھے، امیر خان، ان کی لائبریری تھی، یہ وہاں سے جو ہے وہ کتابیں لے کے آتے تھے۔ ان کے ایک چچا جو ہیں وہ BA تھے، اور وہ کہہ لیں کہ دیسی انگریز تھے، پڑھے لکھے تھے، اچھی ملازمت تھی، وہی سب سے پہلے جو ہیں وہ پاکستان ہجرت کی، اور ان کے بعد پھر ان کے دوسرے جو چچا تھے انہوں نے ہجرت کی، اور صرف یہ واحد خاندان جو ہے یہ وہاں پہ ہندوستان میں رہ گیا۔ اور کہتے ہیں جی کہ میرے والد جو ہیں وہ دادا کی وجہ سے پاکستان نہیں آئے، اور جب دادا کی وفات ہوگی 1952 میں، تو پھر جو ہے لوگوں نے کہا کہ اب مسعود علی خان بھی ٹونک میں نہیں رہے گا، اور یہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ٹونک چھوڑا اور حیدرآباد جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ان کا مکان کافی بڑا تھا، اس میں زنان خانہ اور مردانہ جگہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ تھی، پردے کا بڑا انتظام تھا، عورتیں کبھی کبھار جو ہیں وہ باہر جاتی تھیں، اور وہ بھی بوڑھے پردے کے ساتھ۔ لیکن جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے پھر پیدل سفر کیا ان کے ساتھ، جب سرحد عبور کی، تو ان کو وہ نقش ابھی بھی یاد ہے کہ کیا دن آگے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ پردے میں رہتی ہیں، اور کوئی نامحرم جو ہے وہ مرد ان کو دیکھ نہیں سکتا، اور ایک کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک بڑی سی چادر میں ہے، اور اسی طرح سے ہجوم میں جو ہے وہ پیدل چلی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ بات بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب 56 کا قحط پڑا نا، تو عام لوگوں کی حالت اس قدر خراب ہوگی کہ انہوں نے بھوک سے مجبور ہو کر اپنے بچوں کو فروخت کر دیا۔ عمرہ اور پیسے والوں نے نا ہمیشہ کی طرح غریبوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور ان کے بچوں کو خرید کر بطور غلام یا کنیز اپنی ملکیت بنا لیا۔ تو جو ان کی نانی تھیں، انہوں نے بھی جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے چند لڑکیوں کو خرید لیا، جنہیں وہ ہمیشہ نیلے رنگ کے موٹے کپڑے پہنا کے رکھتیں، اور یہ غریب لڑکیاں گھر کا سارا کام کاج جو ہے وہ کیا کرتیں۔ یہ لڑکیاں انہی گھروں میں جوان ہوئیں اور پھر ہی بوڑھی ہو کر مر گئیں، نہ ان کی شادی ہوئی، نہ انہوں نے اپنے بچھڑے ماں باپ سے کبھی ملنے کی خواہش کی۔ انہی میں سے ایک نے جو ہے وہ ان کی والدہ کو جو ہے وہ پالا، جن کو وہ آیا کے نام سے پکارتی تھیں، اور کہتے ہیں کہ جس محبت اور پیار سے وہ آیا کا ذکر کرتی تھیں، اتنا وہ کبھی اپنی والدہ کبھی نہیں کرتی تھیں۔ اور یہ جو آیا ہے ان کی، جب ان کی والدہ کی شادی ہوگی تو اب بھی وہ روزانہ ان کے گھر آ کے جو ہے نا وہ ان کے کام کاج کر کے جو ہے وہ جاتی تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ امیجن کریں کہ یہ کس قدر اذیت ناک ہے کہ ایسے لوگ جو مجبور ہو کر اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، ساری زندگی دوسروں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال کرتے ہیں جی کہ کیا یہ انسان کا حق نہیں کہ وہ آزادی سے اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو؟ آخر کیوں وہ اس بات پر مجبور کیا جائے کہ دوسروں کو لطف اندوز ہوتے دیکھے؟ ان کے والد نے جو ہے وہ حکمت کی بھی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن وہ حکیم نہیں تھے، بلکہ وہ ریاست کے توشہ خانہ میں جو ہے وہ ملازم تھے، اور وہ روزانہ جو ہیں وہ نواب صاحب کے محل نظر باغ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو ہیں وہ ریاست کے دفتر میں کام کرتے تھے، مختلف کھاتوں کا حساب کتاب جو ہے وہ رکھتے تھے۔